معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم، باب ہشتم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڑھے کھودے گئے تھے جو گزشتہ رات میدان میں، اجل بیٹھی تھی ان میں اب لگا کر گھات میدان میں۔ مڑا ایک موڑ پر وحشی تو ساتھ اس کے پھرے حمزہ، قدم پھسلا اچانک ایک گڑھے میں جا گرے حمزہ۔ عقاب روح پہلے ہی سے تھا پرواز آمادہ، اڑا سوئے فلک اب چھوڑ کر یہ جسم افتادہ۔ یہ جنگ و حربہ و ضرب و جرت ایک بہانہ تھا، یہ جنگ و حربہ و ضرب و جرت ایک بہانہ تھا۔ حقیقت میں نشان حق زمانے کو دکھانا تھا، بتانا تھا کرشمہ عاشقوں کے فوق عادت کا، جمانا تھا دلوں پر نقش حسن شہادت کا۔ زمیں سے آسماں تک ایک نورانی غبار اٹھا، فرشتے لے کے جانے بندہ پروردگار اٹھا، فرشتہ لے کے جانے بندہ پروردگار اٹھا۔ زمیں پر رہ گیا باقی فقط ایک خون چکا لاشا، زمیں پر رہ گیا باقی فقط ایک خون چکا لاشا۔ فروغ زخم بے حد تھا بہار بے خزاں لاشا۔ وحشی چھری لے کر کلیجہ نکالتا ہے۔ تعاقب میں نہ پایا حمزہ کو ناپاک زنگی نے، یقین آیا کہ رحلت کی جہاں سے مرد جنگی نے۔ وہ پلٹا ڈرتے ڈرتے غار ملحق کے قریب آیا، وہ پلٹا ڈرتے ڈرتے غار ملحق کے قریب آیا، تو رشک آسماں کو خاک پر سویا ہوا پایا۔ رخ انور پہ وہ ریش سفید و شاندار اس کی، شہادت سے نمایاں اور شان باوقار اس کی۔ ڈرا وحشی کہ پھر کیا ہو اگر یہ شیر جاگ اٹھے، ارادہ تھا ذرا جنبش نظر آئے تو بھاگ اٹھے۔ اٹھا کر کنکری اس سنگ دل نے شیر پر ماری، رہی لیکن شہید کامراں پر بے خودی طاری۔ یہ دیکھا تو دل وحشی کو ایک گونہ قرار آیا، چھری لے کر قریب نعش اب یہ نابکار آیا۔ ہند کے لیے ہدیہ۔
اب اس کرتوت کا انعام لینے کو چلا ناداں، متاع بے بہا کا دام لینے کو چلا ناداں۔ یہ قاتل تھا مگر اکسانے والی ہند تھی اس کی، ابو سفیاں کی زوجہ اصل میں خاوند تھی اس کی۔ قریب ہند آیا کارنامہ اپنا بتلایا، جگر حمزہ کا دکھلایا پھر اپنا حق بھی جتلایا۔ یہ مژدہ سن کے شیطانی مسرت ہند پر چھائی، خوشی میں دیونی کی طرح جھومی اور لہرائی۔ قسم کھائی تھی حمزہ کا جگر کچا چبانے کی، لہو کی پیاس تھی اور بھوک اس کو گوشت کھانے کی۔ عجب دیوانگی سی چھائی تھی اب اس کسائن پر، تعجب تھا دل وحشی کو بھی اس کے قرائن پر۔ ہاں ہاں کہتی جاتی منہ بناتی جا رہی تھی یہ، جگر حمزہ کا دانتوں سے چباتی جا رہی تھی یہ۔ جگر تھا اس کے منہ میں خون باچوں سے ٹپکتا تھا، کھڑا تھا پاس وحشی اور منہ حیرت سے تکتا تھا۔ نہ اترا حلق کے اندر گلے میں یہ جگر اٹکا، بالآخر اس نے اگلا اور زمیں پر اس کو دے پٹکا۔ میری بھی نسل ہو ایسی، یہ اس کا شوق بیجا تھا، نگلنا اس کو مشکل تھا، یہ حمزہ کا کلیجہ تھا۔ ہوا ہند جگر خوار آج سے مشہور نام اس کا، مگر اترا نہ اس پر بھی جنون انتقام اس کا۔ پکاری واقعی تو نے کیا وحشی یہ کام آخر، ملا مجھ کو پسر کا اور پدر کا انتقام آخر۔ ہوا برباد اسی حمزہ کے ہاتھوں سے میرا میکا، سوائے قتل حمزہ دل نہیں طالب کسی شے کا۔ چلا وحشی اگرچہ اس کا جی حامی نہ بھرتا تھا، یہ وحشی تھا مگر اب ہند کی وحشت سے ڈرتا تھا۔ کسی صورت تو آخر ٹالنی تھی یہ بلا اس کو، شہادت گاہ کا منظر دکھانے لے چلا اس کو۔ ہند جسد حمزہ پر دکھایا جا کے خطہ اس زمین آسمانی کا، جسد جس جا پڑا تھا ایک حیات جادوانی کا، پڑا تھا وہ جسد آتشہ خون و خاک کے اندر، کہ جس کے دبدبے کی دھاک تھی افلاک کے اندر۔ وہی شیرانہ صورت تھی، وہی مردانہ چہرہ تھا، شعاعیں مہر کی بکھری تھی یا دولہے کا صحرا تھا۔ ہوا حسن شہادت ہند کی آنکھوں پر آئلہ، ہوا حسن شہادت ہند کی آنکھوں پر آئینہ، کدورت اور چمکی اور بھڑکی آتش کینہ۔ شقاوت نے جو دیکھی اس جلالت مہر تاباں کی، بگاڑی کافرانہ شکل اس مرد مسلماں کی۔ ہند کے گلے کا ہار نہیں بھایا شہیدان وفا کا رتبہ عالی، چھری سے گوشت کاٹی اور پیٹی قطع کر ڈالی۔
किया सीने से दिल, सीने में दिल भी मुर्दा था उसका। निकाले पेट से गुर्दे जब दिल गुर्दा था उसका। हया कतरा गई देखा जो ये कारे सफियाना, कि इस औरत ने काटे मर्द के आज़ाए मर्दाना। ये आज़ा एक रिश्ते में पुरुए मौसमों उसने, बनाया हार उसको कर लिया ज़ेबे गुलू उसने। वहशी का इनाम उतारा तौक अपना दे दिया इनाम कातिल को। मिले इस जुर्म के ये अच्छे खासे दाम कातिल को। कहा मक्के में चलकर और 10 दीनार बख्शूंगी, तुझे खाना खिलाऊंगी, तुझे दस्तार बख्शूंगी। चल अब चल कर ये मुज़्दा हम सुनाएं अपने लश्कर में, ये प्यारा हार ले जा कर दिखाएं अपने लश्कर में। पहन कर तौके लानत जर्द होकर रह गया कातिल, दिखा कर गर्मा गर्मी सर्द होकर रह गया कातिल। अभी दीनार का वादा था यानी वादा-ए फरदा, अभी दस्तार का वादा था यानी वादा-ए फरदा। अभी मक्का में जाना था, अभी दीनार मिलने थे, अभी सारे जहां से लानतों के हार मिलने थे। किया महरूम ऐसे कहर माँ से उसकी मिल्लत को, सिला ये कुछ मिला फिर भी न समझा अपनी ज़िल्लत को। गुलाम आकाओं की खिदमत करें और लाख सर मारें, नसीब उनको हुआ करती हैं फिटकारें ही फिटकारें। दिया तारीख़ आलम ने बड़ा भारी सिला उसको, खिताबे कातिले हमज़ा क़यामत तक मिला उसको। खबर क्या थी कि आखिर को मुसलमान उसको होना है, लहू के आंसुओं से उम्र भर ये दाग धोना है। चंद सरफरोशान इस्लाम का सेबात। शहादत पाने वाले पा गए दिल की मुरादों को, सबक हुब्बे नबी का दे गए आली निहादों को। इधर कत्ले नबी का उठते ही मैदान में आवाज़ा, परेशान हो गया था गाजिया ने दी का शीराज़ा। फ़कत गिनती के चंद असहाब महुए सरफरोशी थे, शहादत के तमन्नाई थे वक्फ़े सख्त गोशी थे। शहादत ही के तालिब थे ये सब नामावरो नामी, हयाते ताज़ा की आगाज़ थी ये नेक अंजामी। खबर सुनकर रसूलुल्लाह के मक़तूल होने की, दिलों में इंतहाई फ़िक्र थी मसऊल होने की। समझते थे कि आने वाला है रोज़े हिसाब आखिर, खुदा के सामने देंगे भला हम क्या जवाब आखिर। कुरैशी फ़ौज इन शेरों पे करती थी दिले राना, मगर खाइफ नहीं होती थी उनकी ख़ुए शेराना। ये करते जा रहे थे वार शमशीरे दस्ती का, हवाए खुद सरी मुँह देखती जाती थी पस्ती का। निगाहे हादिए इस्लाम। निगाहे हादिए इस्लाम हर आईना शाहिद थी,
قضا کا سامنا تھا اور جانیں ہر مجاہد تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں فوج قریشی کی ہزیمت تھی، حصول فتح بھی غفلت پیے مال غنیمت تھی۔ ادھر ٹیلے سے ہٹنا اپنے تیر انداز دستے کا، جسے تفویض سد باب تھا خالد کے رستے کا، نبی کا حکم سن کر بھولنا یا بھول ہو جانا، فریضہ چھوڑ دینا لوٹ میں مشغول ہو جانا۔ ادھر سے ناگہانی ضرب خالد کے سواروں کی، سنانِ دشمنوں کی اور جانیں جانثاروں کی، مسلمانوں میں اکثر کا حواس و ہوش کھو جانا، متاع دنیاوی پاتے ہی غفلت کوش ہو جانا، باہم ایک دوسرے پر وار کرنا اہل ایمان کا، فرو ہو کر پلٹنا از سر نو سد طوفاں کا، اقلیت کی لیکن استقامت جانثاری پر، یہ سارے واقعات آئینہ تھے محبوب باری پر، اشاروں میں بتایا تھا جو راز اب کھلتا جاتا تھا، کہ داغے غفلت ملت لہو سے دھلتا جاتا تھا، یہاں ایمان کو ٹکنا تھا میزان محبت میں، بشر کا حوصلہ کھلنا تھا اعلان محبت میں، یہاں نو مسلموں کو مشق کرنی تھی قواعد کی، دکھائی تھی یہاں افتاد وقت نامصاعد کی، یہاں گر کر کے ناپختوں کو پختہ کار ہونا تھا، یہیں تو لشکر اسلام کو تیار ہونا تھا، کھڑے تھے اسلحہ در بر رسول پاک میدان میں، نظر آتی تھی ہر سو ابتری فوج مسلمہ میں، ابھرتا ڈوبتا ہو جس طرح گرداب میں تنکا، گروہ شرک میں یہ حال تھا ہر مرد مومن کا، ہٹاتا اور ہکاتا تھا ہجوم قریشیاں ان کو، قدم رکھنے کی مہلت تھی نہ زیر آسماں ان کو، اس افتاد کی وجہ ہزار افراد اس میدان میں آئے تھے مدینے سے، مگر ان میں تھے پورے 300 معمور کینے سے، وہ سب غدار بزدل اور کمینے اور بے ہمت، کہ جن کے زشت بھی لعنت تھی جن کی موت بھی لعنت، وہ سب بندی سے پہلے ہی شگون ناموافق تھے، مسلمانوں میں شامل تھے مگر کامل منافق تھے، ابھی آغاز بازی تھا کہ وہ چوگان سے نکلے، ابھی تیغیں نہ نکلی تھی کہ وہ میدان سے نکلے، بقیہ 700 اصحاب سب تھے صادق الایمان، ہوئے جو مار کا آرا بروئے لشکر شیطان، رہے جب تک یہ قائم اپنے ہادی کی ہدایت پر، خدا ہر آئینہ موجود تھا ان کی حمایت پر، بظاہر تو یہ چھوٹی سی جماعت بے بضاعت تھی، مگر سارے زمانے کے مقابل ایک جماعت تھی، یہ زندہ معجزہ تھا صاحب روز شفاعت کا، بخیرا اس نے شیرازہ ہزاروں کی
بکھیرا اس نے شیرازہ ہزاروں کی جماعت کا، مگر جب سر اٹھایا فتنہ مال غنیمت نے، ظفر کا منہ دکھا کر آ لیا ان کی ہزیمت نے۔ نبی کے قتل ہونے کی خبر نے ہمتیں توڑی، کثیر افراد نے پیٹھیں خدا کے راہ سے موڑی۔ سنانی ہی کچھ ایسی تھی حواس و ہوش کھو بیٹھے، غنیمت کیا ملی امید ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فقط 70 مجاہد رہ گئے تھے مار کا آرا، مقابل اس گھڑی جن کے جہان کفر تھا سارا۔ گرے تھے قاتلوں میں، موذیوں میں، بدنہادوں میں، لہو کا آخری قطرہ بہانے کے ارادوں میں۔ جگر پر خون تھے سب کے، سوزش داغے جدائی سے، شکستہ دل تھے لیکن کام تھا جنگ آزمائی سے۔ یہ نازک مرحلہ محتاج تھا جس کی قیادت کا، احد کی سرزمیں پرشور تھا جنگ آزمائی کا۔ کہاں تھا وہ امام المرسلین وہ ہادی اعظم، کہاں تھا وہ پناہ بے کساں وہ نازش آدم۔ جہاد و سعی و کوشش تک وہی تھا بیشتر ان کا، اسی کا دم قدم تھا آسرا ہر مرد مومن کا۔ مگر مال غنیمت پر گرے جب ٹوٹ کر غازی، نظر آیا نہ یہ جذبہ اسے شایان جاں بازی، نظر آیا نہ یہ جذبہ اسے شایان جاں بازی۔ جہاد اس کا تھا بہر دین، یہ دنیا پر ہوئے مائل، میان دبدبہ دل ایک پردہ ہو گیا حائل۔ قوانین محبت سخت ہیں غفلت کے بارے میں، قوانین محبت سخت ہیں غفلت کے بارے میں، کہ غفلت چھوڑتی ہے کشتیوں کو لا کے دھارے میں۔ یہ پائی غفلت یک لحظہ کی پاداش امت نے، کہ کھائی اپنے ہاتھوں ہی شکست فاش امت نے۔ اسی دن دست حق شامل تھا باطل کی ہزیمت میں، شمولیت نہ کی اس نے مگر مال غنیمت میں۔ صحابہ ڈھونڈتے پھرتے تھے ہر سو اپنے ہادی کو، کیے دیتے تھے اپنے خون سے رنگین وادی کو۔ پڑے پردے نگاہوں پر ہوئے معذور آنکھوں سے، کہ اوجھل ہو گیا تھا دو جہاں کا نور آنکھوں سے۔ وہ مہر آشکارا تھا نظر آتا نہ تھا ان کو، وہ جلوہ آرا نظر آتا نہ تھا ان کو۔ بہت پردرد تھی اخلاص مندوں کی پریشانی، یہ دل غرق جدائی تھے ادھر تیغوں کی طغیانی، ادھر قلب و جگر کو ناپتی تھی ان کی شمشیریں، ادھر آنکھیں تھیں فرتے رنج سے حیرت کی تصویریں۔ ابن قمیہ کے دعوے پر ابو سفیان کا شک۔ زبان ابن قمیہ پر تھا نعرہ شادمانی کا، سناتا پھر رہا تھا حال اپنی پہلوانی کا،
وہ میں ہوں آج میں نے روز کا جھگڑا چکایا ہے، میرے ہی بازوؤں نے کعبہ مقصود ڈھایا ہے۔ سپہ سالار ابو سفیان مگر تھا بے قرار اب تک، نظر آتی تھی اس کو باغ عالم میں بہار اب تک، اگرچہ ناگوارا تھی محمد کی حیات اس کو، مگر ممکن نظر آئی نہ یہ شکل ممات اس کو۔ خدا جس کا نگہباں ہو، فرشتے جس کے رکھوالے، اسے یہ بے حقیقت ابن کیمیا قتل کر ڈالے۔ بچانا چاہتا تھا بات کچھ اور بچتی نہ تھی دل میں، خبر ایسی عظیم الشان تھی جچتی نہ تھی دل میں۔ محمد ہی کو یہ بھی ڈھونڈتا پھرتا تھا میدان میں، مگر کوئی پتہ ملتا نہ تھا گنجِ شہیداں میں، نہ مقتولوں میں اس نے جسم اطہر کا نشاں پایا، نہ اس میدان میں اس کو زخمیوں کے درمیاں پایا۔ کعب بن مالک حضور کو پہچانتے ہیں۔ یہ نازک وقت تھا اسلام کے عالی اثاثوں پر، سروں سے خون بہہ بہہ کر ٹپکتا تھا لباسوں پر، نبی کو ڈھونڈتے تھے اور تیغ منہ پہ کھاتے تھے، خبر اس کعبہ مقصود کی لیکن نہ پاتے تھے۔ صحابہ میں جو یوں ثابت قدم تھے جانثاری پر، نگاہ کعب ان میں سے پڑی محبوب باری پر، لباس جنگ پہنے خود برسر تھا ذرا در پر، وہ ہادی وہ شفیع انس و جاں کونین کا سرور، لباس جنگ پہنے خود برسر تھا ذرا در پر، وہ ہادی وہ شفیع انس و جاں کونین کا سرور، نگاہ کعب نے دیکھی نرالی شان پیغمبر، ہزاروں حملہ آور اور تنہا جان پیغمبر، جہاں ایک ایک قدم پر کاسا ہائے سر لڑکتے تھے، جہاں بازو پہ آپے وار کرنے سے نہ تھکتے تھے، جہاں فرش زمیں گل رنگ تھا خون شہیداں سے، جہاں ایک ایک لعین ممتاز تھا فرعون و حامان سے، جہاں اس جرم پر جاں چھین لی جاتی تھی انسان کی کہ وہ پوجا نہیں کرتا بتوں کی اور شیطان کی، جہاں لوہے کے سینوں میں نہاں تھے دل بھی لوہے کے، جہاں تھے آلہائے قتل بھی قاتل بھی لوہے کے، جہاں غصہ تھا کینہ تھا عداوت تھی درشتی تھی، جہاں مقصود حملہ آوری تھی دینگا مستی تھی، جہاں گز از دہاؤں کی طرح لہرا کے گرتے تھے، جو سر کو توڑ کے مغز و سروں کو جو سر کو توڑ کے اور مغز سر کو کھا کے پھرتے تھے، جہاں آتی تھی چاروں سمت سے تیروں کی بوچھاریں، جہاں اٹھتے تھے نعرے اس طرح ہاتھی کی چنگاڑیں، وہیں وہ مظہر حق تھا ثبات معجزانہ تھا، وہی شان و وقار و شوکت پیغمبرانہ تھا، بنائے آسماں بھی جس زمیں پر ڈگمگاتی تھی،
محمد تھا کہ اس کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی۔ خوشی تھی فتح کی اس کو نہ کوئی غم ہزیمت کا، مثال عرش قائم تھا قدم اس کی عظیمت کا۔ ادھر سے تیر آتے تھے ادھر سے تیر آتے تھے، طواف نور کرتے اور قرباں ہوتے جاتے تھے۔ کعب نے کیا دیکھا؟ آیا تھا خود سے دوہری ذرا سے بھی جمال اس کا، فلک پر مہر کو محبوب کرتا تھا جلال اس کا۔ قریب اس کے تھے محوِ جنگ گنتی کے رفیق اس کے، اسی کے نقش پا پر چل رہے تھے ہم رفیق اس کے، اسی کے نقش پا پر چل رہے تھے ہم رفیق اس کے۔ علی و طلحہ و سعد زبیر اس کے پروانے، وہ شمع خیر تھے یہ اہل خیر اس کے تھے پروانے۔ یہی چاروں طرف قربان تھے پروانہ وار اس پر، وہ ایماں تھا کیے دیتے تھے یہ جانِ نثار اس پر۔ یہ رہ جاتے تھے اکثر قاتلوں کی فوج میں گھر کر، مگر پھر مرکز اصلی پہ آ جاتے تھے پھر کر۔ یہ فوجوں کو ہکاتے مارتے تھے اور ہٹاتے تھے، یہ موجوں میں شناور کی طرح گوتے لگاتے تھے، بہا کر دور لے جاتی تھی ان کو ان کی جولانی، کہ پورے زور پر تھی اس جگہ دریا کی طغیانی۔ میدان میں شان نبوت مگر ہر آئینہ میدان میں قائم ثابت آزردہ، مگر ہر آئینہ میدان میں قائم ثابت آزادہ۔ تنے تنہا نظر آتا تھا وہ عبداللہ کا دل دادا، سنا اس نے بھی اپنے قتل ہو جانے کا آوازہ، بکھرتا اس نے دیکھا اپنی جماعت کا شیرازہ، نظر آتا تھا نوخیزوں کا میدان چھوڑ جانا بھی، سکوت بے خودی بھی اور پیٹھ موڑ جانا بھی، ثبات و صبر والوں کی بھی شانیں دیکھتا تھا وہ، رہیں جانیں نثاری چند جانیں دیکھتا تھا وہ ہر لحظہ شہادت دیکھتا تھا اپنے یاروں کی، بہر سو زیر خنجر گردنیں ان کے پیاروں کی، خبر تھی اس کو دشمن ہے اسی کے خون کے پیاسے، اسی کا نقش کرنا چاہتے ہیں محو دنیا سے، جہاں میں جن کے رتبے وہ دوبالا کرنے والا تھا، نگاہ و قلب میں جن کے اجالا کرنے والا تھا، وہ سب اندھے نظر آتے تھے اس کے نور کے در پر، جہالت کی یہ آندھی تھی چراغے نور کے در پر۔ پیغمبرانہ عزائم و تاثر، یہ ایسا مرحلہ تھا جس میں دعوے ٹوٹ جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں میدان سے قدم جی چھوٹ جاتے ہیں۔ فلک نے بارہا انسان کو جنگ آزما پایا،
نہ قائم اس طرح کوئی محمد کے سوا پایا۔ وہ قلب مطمئن خاطر بہم اول سے آخر تک، وہ طبع مستقل ثابت قدم اول سے آخر تک، مسلمانوں کا ایک ایک زخم تنہا تھا، داغ دل اس کا بہار زخم امت سے چمن تھا، باغ دل اس کا، دل ہم درد اس کا ہر کسی کا درد سہتا تھا، مگر منہ سے سوائے شکر وہ کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ تنے ہر مرد مومن پر جو دشمن وار کرتے تھے، تنے ہر مرد مومن پر جو دشمن وار کرتے تھے، ادھر سر پر نہ آتے تھے ادھر دل میں اترتے تھے، مگر وہ تھا باطمینان اپنے حال پر قائم، اسی پیغمبرانہ عزم و استقلال پر قائم۔ وہ سب وہ کس لیے سہتا تھا ایک اسلام کی خاطر، بشر کے امن اور توحید کے پیغام کی خاطر۔ نگاہوں نے ابھی تک یہ کمال اس کا نہ دیکھا تھا کہ دیکھا تھا جمال اس کا، جلال اس کا نہ دیکھا تھا۔ کعب بن مالک کی صدا۔ نگاہ کعب بن مالک پڑی جب قدر والا پر، وجود پاک پر زرہ چلم تھا روئے زیبا پر، مگر وہ حق نما آنکھیں، مگر وہ باحیا آنکھیں، چلم سے تھی نمایاں مظہر شان خدا آنکھیں، انہی آنکھوں سے چشم کعب نے حضرت کو پہچانا، خدا کا نور دیکھا آیے رحمت کو پہچانا، خبر شیطان نے جس کے قتل ہونے کی سنائی تھی، خدا نے پھر اسی محبوب کی صورت دکھائی تھی۔ جھلک اٹھا خوشی کے جوش سے غازی کا پیمانہ، چھلک اٹھا خوشی کے جوش سے غازی کا پیمانہ، صدا اٹھی زبان کعب سے بے اختیارانہ، نوید طالبان جلوہ مطلوب ربانی، خدا کے فضل سے موجود ہیں محبوب سبحانی، نوید تشنگان شربت دلدار ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر ہیں جلوہ گاہ سرکار ادھر آؤ، یہاں آؤ، یہاں موجود وہ فخر امامت ہے، ہماری زندگی کا آسرا زندہ سلامت ہیں۔ شمع نبوت کے پروانے۔ رسول اللہ نے دیکھا رنگ اس اخلاص گوشی کا، اشارے سے کیا ارشاد ضابط نے خاموشی کا، صدائے کعب گونجی مگر کوہ سارے میدان میں، نوید زندگانی تھی یہ گوش اہل ایمان میں، صحابہ منتشر تھے مار کا گاہ میں بھٹکتے تھے، زمیں و آسماں کی صورتیں حسرت سے تکتے تھے، صدائے کعب ہاتف کی طرح اب کان میں آئی، نوید آقا کی پائی جان گویا جان میں آئی، سمائی تازگی اس طرح اندام فسردہ میں، پلٹ آتی ہے روحیں جس طرح اجسام مردہ میں،
رخ امید دیکھا روشنی آئی نگاہوں میں، یقین آیا ہم اب تک ہیں محمد کی پناہوں میں۔ کھینچے عاشق اڑی جس طرح سوئے گہر یاتن کے، نبی کو دیکھ کر پر لگ گئے ہر مرد مومن کے۔ قلم کرتے سروں کو بازوؤں کو چھاٹتے آئے، متاع ضرب کاری دشمنوں کو بانٹتے آئے۔ کفار کی شدت۔ طواف شمع جب گرنے لگے آ کے پروانے، اسی نقطے پہ دھاوا کر دیا افواج اعداء نے۔ قریشی فوج نے بھی کعب کی آواز سن پائی، امڑ کر ہر طرف سے اب یہ آندھی اس طرف آئی۔ نظر آیا کہ جھوٹا ادعا تھا ابن قمیہ کا، ہزاروں لعنتیں تھیں ایک ماں تھا ابن قمیہ کا۔ کیا اب سخت دھاوا پیدلوں نے اور رسالوں نے، رسول پاک پر اینیاں جھکائیں نیزہ والوں نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جاں بازی۔ کیا جب قاتلوں نے قصد یوں نزدیک آنے کا، علی سے امر حضرت نے کیا ان کو ہٹانے کا۔ لگی اٹھ اٹھ کے گرنے ہر طرف تیغِ ید الہی، تو ناری پھر جہنم کی طرف ہونے لگے راہی۔ گرایا خاک پر لاشیں پہ لاشیں دست حیدر نے، یہ جنگل کاٹ ڈالا بے تحاشا دست حیدر نے۔ پھری تھی برق باطل سوز تیغاں شیر یزداں میں، لپک اٹھا تھا ایک شعلہ سا تیروں کے گلستاں میں۔ اگرچہ خوف حیدر سے تھا زہرہ آب دشمن کا، مگر امڈا ہوا تھا چار سو سیلاب دشمن کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔